ہم سب اپنی زندگی میں مختلف ٹرائلز، ٹریبولیشنز، چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی چیلنج کا سامنا نہیں ہے، میرے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی یہ مسئلے ہماری فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی یہ مسئلے ہمارے گھر کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی مسئلے ہمارے بزنس یا ہماری جاب کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی یہ مسئلے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی یہ مسئلے ہمارے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہماری صحت اور بیماری کے مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے مجھے کل ہی ایک میرے شیخ کا میسج آیا ہے کہ کوئی بچہ ہے ان کا جاننے والا، جو 4 سال کا بچہ ہے، اور اس کو پیدائشی طور پہ کچھ آڈیو پرابلم ہے، تو اس کی کوئی کوکلیئر امپلانٹیشن ہوتی ہے۔ وہ انڈس ہاسپٹل گئے۔ اچھا، انڈس ہاسپٹل والوں کی شرط یہ ہے کہ جی یہ سرجری 5 سال کی ایج تک ہو جانی چاہیے، اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمارا بچہ تو 4 سال کا ہے۔ اب 4 سال کا بچہ تو ہے، لیکن جب انڈس والوں نے اس امپلانٹیشن کی ڈیٹ شیڈیول دیکھنا شروع کیے تو پتہ چلا اگلے 1 سال تک کے شیڈیول دیے جا چکے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اس سال میں 50 امپلانٹیشن کی پاسبلٹی ہے، ہم 50 امپلانٹیشن کریں گے، اور ہمارے پاس 232 نام لسٹ میں موجود ہے۔ یہ سرجری 20 سے 25 لاکھ روپے کی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے 20 سے 25 لاکھ روپے ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اس کو افورڈ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے تمہیں لازماً آزمایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گنہگاروں کو آزمایا جائے گا یا اس کو آزمایا جائے گا، بلکہ حدیث بتاتی ہے کہ جو بندے اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کے اوپر آتا ہے کہ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کے اوپر تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں پہ آزمائشیں دیتے ہیں، تاکہ اس کے جو بھی خطائے اور گناہ ہے وہ دنیا کے اندر ہی اس کی ان تکلیفوں کے بدلے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور جب وہ جنت میرے پاس آئے تو وہ جب قیامت میں میرے پاس آئے تو میں ان کو سیدھے جنت میں بھیج دوں۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ اتنی ساری چیزوں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، اس میں جو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان مسائل، مصائب، آزمائشوں پہ کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ صبر کرتے ہوئے صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برداشت تو کر رہے ہیں، کہ برداشت کرتے اپنی زبان سے آپ کو ایسی بات نکال رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ آپ جو ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، آپ اپنے گالوں کو تھپڑ مار رہے ہیں، آپ اپنے بالوں کو کھینچ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہمیں صبر کا حکم دیا۔ وہ صبر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں رو رہا ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، لیکن زبان سے صرف وہی الفاظ نکلیں گے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو یہ صبر جب انسان کرتا ہے نا آزمائشوں کے اوپر، بلکہ میں نے پڑھا ایک جگہ غالباً شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صبر دے، تو یہ دعا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائشوں پر صبر دے، کیونکہ صبر کرنا ہی آزمائشوں پر ہوتا ہے۔ خالی صبر نہ مانگے، صبر مانگنے کا معنی یہ ہے کہ اس پہ آزمائشیں آ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ مجھے آزمائشوں پر صبر دے، پہلے تو آزمائشوں میں نہ ڈالو، اگر ڈال تو پھر مجھے ان آزمائشوں پر صبر دے۔